کھل گیا. چلو جی اوپن ہو گیا. اب انشاءاللہ آتے ہیں کلاس کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آڈیو جو ہے نا آپ کی طرف سے یہ مجھے اپنا شریک شامل نہیں کر رہے تھے آپ کے ساتھ، تو وہ اوپن نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ میں نے ریکویسٹ کی ہے. اب یہ کھلا ہے اس لیے آپ کو میری اب آواز آئی ہے. تو چلیں یہ ہم 518 حدیث تھی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. یہ عزیز طلبہ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ایک بڑی معروف روایت ہے اور غزوہ تبوک سے اس کا تعلق ہے، یہ ہم پڑھ رہے تھے. یہی اپنا روایت تھی. اس کا کچھ حصہ آخر میں رہ گیا تھا غالباً، ایسے ہی ہے. جی شیخ آخر میں تھوڑا رہ گیا تھا. جی جی بالکل. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے نماز صحابہ کو غزوہ تبوک میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قضائے حاجت کے لیے آئے تھے باہر جنگل میں، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے پانی لائے تھے اور انہیں وضو کروایا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو موزے تھے ان پر اپنا مسح فرمایا، اور پھر آپ ثم راکبہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر آپ سوار ہوئے. وہ راکب تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی پھر سوار ہوا آپ کے ساتھ. فانتہینا الی القوم، تو ہم صحابہ کی جانب پہنچے جہاں صحابہ تھے. وقد قاموا الی الصلاۃ، اور تحقیق انہوں نے نماز شروع کر لی ہوئی تھی. فجر کی نماز شروع ہو چکی تھی، وہ کھڑے ہو گئے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو جائے اور نماز نکلنے کا فوت ہونے کا خطرہ ہو تو پھر جو اصل امام ہے اگر متاخر ہو جائے تو اس کو اپنا آدمی اپنے ہی مقتدیوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ آگے کھڑا ہو جو کہ نماز بخوبی اچھے انداز سے پڑھا سکتا ہو تو وہ نماز شروع کر لے. اس سے یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ امام کی اپنا نہ قدری ہے، نہ توہین ہے، نہ امام کی جو اس سلسلے میں کوئی حتک یا بے عزتی ہے. تو اب ویصلی بہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے ان کو نماز پڑھانا شروع کی. وقد رکع بہم رکعتن، اور ایک رکعت آپ انہیں پڑھا چکے تھے. فلما احس بالنبی، جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے نماز میں ہی مصلی پہ کھڑے ہوئے. ذہب یتاخر، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. فاوما الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ان کو، ان کی جانب اشارہ کیا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہیے، یعنی خذ مکانک اور فصل بہم، کہ ان کو نماز پڑھائیے اور آپ نماز جاری رکھیے. فادرک النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی احدی رکعتین معہو، ان کے ساتھ دو رکعتوں میں سے ایک رکعت. کون سی؟ فجر کی دو رکعتیں ہوتی ہیں، ایک رکعت وہ پڑھا چکے تھے، ایک رکعت جو ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ پائی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. فلما سلم، تو پھر جب انہوں نے سلام پھیرا، کنہوں نے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے. قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. وقمت معہ، اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. فرکعنا الرکعۃ التی سبقتنا، اور ہم نے وہ رکعت پڑھ لی، وہ رکعت جو کہ ہم سے سبقت لے گئی تھی یا جو ہم سے رہ گئی تھی. رواہ مسلم، انہیں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو عزیز طلبہ آپ دیکھیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک تو اس میں مقام اور شان اور مرتبہ کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، آپ امام بنے اور پیغمبر پاک جو تھے وہ مقتدی تھے. یہ شرف جو ہے یہ صحابی جلیل القدر کو ملا.
جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ملا تھا بیماری کے ایام میں. تو یہ بالکل ٹھیک اور جائز ہے، درست ہے کہ ایسی صورتحال اگر ہو، امام یا خطیب یا عالم بڑا جو ہے وہ اگر بیمار ہے یا نہیں پہنچ سکا، تو کوئی رکاوٹ بن گئی، شرعی کوئی عذر بن گیا، تو اس کی جگہ کوئی اور آدمی جو ہے وہ نماز پڑھا لے، اور جو نماز رہ جائے وہ اس کو آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کر پورا کر لے. چلیں جی، یہ بات، اس میں اور بھی بڑے بے شمار فوائد ہیں انشاءاللہ. فقہ الصلاح میں آپ پڑھیں گے. سر دست ہم آتے ہیں الفصل الثانی، اس باب کی دوسری حدیث کی جانب. 519 حدیث ہے. وعن ابی بکرہ تھا، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے، یعنی نبی واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ انہ رخص للمسافر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر سفر کرنے والے کے لیے رخصت دی، ثلاثۃ ایام، 3 دنوں کی، ولیالیہن، اور 3 راتوں کی. 3 دنوں اور 3 راتوں کی یہ رخصت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کے لیے؟ مسافر کے لیے. وللمقیم، اور جو حاضر ہے مقیم، جو اپنے گھر میں موجود ہے، اس کے لیے رخصت ہے یومن ولیلتن، 1 دن اور 1 رات کی. کس بارے میں؟ یہ جرابیں یا موزے انسان پہن لے تو ان پر مسح کے بارے میں. اذا تطہر، جب وہ پاک ہو، کیا مطلب؟ یعنی باوضو ہو، فلابسا خفیہ، تو وہ پہن لے اپنے دونوں موزے یا جرابیں، ان یمسح علیہما، کہ وہ ان دونوں پر مسح کر سکتا ہے، کیا وہ مسح کر لے. مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. رواہ الاسرم فی سنن ہی، امام اسرم نے اس کو اپنی سنن میں، وابن خزیمہ تھا، امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، ودارا قطنی، اور امام دار قطنی نے اپنی کتاب میں، وقال الخطابی، یعنی روایت کیا ہے اس روایت کو. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ صحیح الاسناد، یہ سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے. ہاکذا فی المنتقی، اور اسی طرح منتقی میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے. تو بالکل اسی پر ہی اہل علم کا اپنا عمل ہے، اور یہی مسئلہ ہے، اور اسی حدیث کے مطابق ہے کہ 3 دن جو ہیں 3 راتیں مسافر کے لیے رخصت ہے. کہ ایک دفعہ اس نے اگر جرابیں وضو کر کے پہن لیں یا موزے پہن لیے، تو سو رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، جو بھی، سوائے کہ اگر اس کا جسم ناپاک ہو جائے یا اپنا اس پر غسل جنابت ہو، تو اس صورت میں اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنی جرابیں اتارے گا، اور یا موزے اتار کے وہ غسل کرے گا، اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ نئے سرے سے مسح کرے گا. باقی صورتحال جو ہے وہ میں اجازت ہے کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں، اور جو مقیم ہے وہ 1 دن اور 1 رات. اور یہ میں نے بات بتا دی تھی کہ جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اگلے دن جو جرابیں اتارنے کا جو ٹائم ہے، وہ ہوگا جو پہلے دن آپ نے جرابیں پہنی، وضو کر کے یا موزے پہنے، تو اگر زور تک وہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو اگلے دن زور تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. یعنی اصل ٹائم جو مدت ہے وہ وضو ٹوٹنے کی ہے، یہ شروع ہوگی نا ٹائم یا وقت، وہ وضو ٹوٹنے کا ہے، جرابیں پہننے کا نہیں ہے. وضو کر کے جرابیں پہننے کا نہیں ہے ٹائم، بلکہ جس وقت وضو ٹوٹے گا اگلے دن اس وقت تک وہ اس کو لے جا سکتا ہے. اچھا جی، صفوان بن اسال، اگلی حدیث 520 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا امرنا، میں حکم کیا کرتے تھے. یعنی آپ کا معمول تھا، 1 بار 2 بار کی بات نہیں ہے. اذا کننا سفرن، جب ہم سفر میں ہوتے تھے، اللہ ننزع خفافنا، کہ یہ کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزے، اور اس کے حکم میں جرابیں میں کہوں گا، ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے گا. ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 رات تک. الا من جنابت، سوائے جنابت کی حالت سے. یعنی وہ جو ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر آدمی کا جسم جنبی یا ناپاک ہو گیا، اس پر غسل ہے، تو پھر اس کو جرابیں اتارنے پڑیں گی، اور نیا وضو کر کے پھر جرابیں پہن لے یا موزے پہن لے. ولیکن من غائط و بول و نوم، اور لیکن پخانہ، پیشاب اور سونا، یہ اس کے مسئلے کو
یعنی اس کے جرابوں کی جو طہارت ہے پاؤں کی، اس کو نہیں ختم کریں گے۔ رواه ترمذی و نسائی، اس امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا اس حدیث کو، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آتے ہیں، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اور آ گئی ہے 521۔ قال کہتے ہیں وضعت النبی فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کو پانی لا کر دیا کہ آپ وضو کریں۔ وضعت النبی فمسح علی اعلی الخف و اسفلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے مسح کیا موزوں کے اوپر کے حصے میں بھی، و اسفلہ اور نچلے حصے میں بھی۔ رواه ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ، امام ابو داود، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ سب نے اس کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی یہ کہتے ہیں هذا الحدیث معلول، امام ترمذی نے اس کو روایت کر کے اپنی کتاب میں تو یہ حکم بھی لگایا ہے کہ اس حدیث میں علت ہے، یعنی اس حدیث میں بیماری ہے، کمزوری کی، کمزور ہے بیچاری۔ وسال تو ابا ذرہ و محمدن یعنی البخاریہ، اور میں نے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام ترمذی، میں نے ابو ذرہ اپنے استاد اور محمد بن اسماعیل بخاری رحمہم اللہ دونوں سے پوچھا ان ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں، فقالا، تو دونوں کہنے لگے لیسا بصحیح، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ وقذا ضعفہ ابو داود، اور اسی طرح امام ابو داود نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کی وضاحت ہو گئی کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں۔ تو نیچے مسح کرتے وقت اسی لیے جب مسح کیا جاتا ہے جرابوں پر یا موزوں پر، تو اس کے نچلے حصے میں بھی بعض لوگ جو ہے نا ہاتھ جو ہے وہ اپنا بھگو کر پانی کے نیچے کر کر کے بار بار ایسے ایسے نیچے بھی کرتے ہیں، تو یہ اس کا کوئی ثبوت یا دلیل نہیں، صرف اوپر کے حصے میں بس ایسے کرو، دونوں ہاتھوں سے انگلیاں بھگو کر، وہ آپ کا مسح انشاءاللہ ہو جائے گا، اور وہ کافی ہے۔ وعنہ، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت میں، انہو قالا، وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح علی الخفین علی ظاہرہما، کہ آپ صرف موزوں کے اوپر کی جو حصہ ہے، اوپر کا حصہ، اس پہ ہی آپ مسح فرما رہے تھے۔ رواه ترمذی و ابو داود، اس امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے۔ 523 حدیث نمبر، وعن ہو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے یہ اپنا مسح کے بارے میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں، تو غالباً ان کو موقع تھا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو وضو کراتے تھے۔ وضو کرنے کے لیے پانی کی جو ذمہ داری، بعض لوگ جو ہیں کچھ مخصوص وقت کے لیے اپنے استاد یا اپنے بڑے ان کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں ٹائم دوں گا ان کو، میں نے ان کی یہ خدمت کرنی ہے۔ تو غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت جو ہے وہ اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، تو وضو کرانے کی، پانی جانے کی، جب آپ جائیں پیشاب وغیرہ کریں، استنجا کرنا ہو، وضو کرنا ہو، تو اس لیے یہ جو مسح کی جو اپنا احادیث ہیں ان کو ذکر کرنے کی یہ نوبت زیادہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور انہوں نے ذکر کر دیں۔ بعض ان میں روایتیں جو ہیں کچھ کمزور ہیں، بعض صحیح ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ توضأ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، و مسح علی الجوربین والنعلین، جوربین کے الفاظ بھی آ گئے ہیں کہ مسح کیا جرابوں پر اور دونوں جوتوں پر بھی۔ تو جوتے جہاں مراد وہ ہیں کہ جو جوتے بند ہوں، مطلب بعض ایسے جوتے ہوتے ہیں جو لوگ برسات کا موسم مثلا آ رہا ہے نا، تو لوگ جو ہیں کھیتی باڑی میں کام کرنے والے کاشتکار وغیرہ، تو جب بارش ہو رہی ہو تو ربڑ کے جوتے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ یہاں تک پنڈلیاں بھی ساری ان کی ڈکی ہوتی ہیں۔ یا فوجی جو ہوتے ہیں مسلسل 24 گھنٹے وہ اپنے شوز پہنتے ہیں، بوٹ بڑے بڑے، کیونکہ وہ اتارتے نہیں، وہ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں یا پیرے کی حالت میں، تو وہ نہیں اتارتے۔ تو ایسے جوتے جو بالکل بند ہوں، کلوز ہوں چاروں طرف سے،
انہوں نے ڈھکا ہوا ہو اپنے پاؤں کو تو وہ بالکل حکم میں آ جائیں گے، جرابوں کی اور موزوں کے حکم میں آ جائیں گے، تو آپ بالکل ان کو دھونے کی بجائے اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، جس طرح کہ جورابین والنعلین کے الفاظ ہیں۔ حدیث میں اگرچہ کچھ اس سلسلے میں کلام تو ہے، جیسا کہ یہاں یہ ذکر ہوا ہے نمبر 1 حدیث میں، سند جو ہے اس میں کچھ ضعف ہے، لیکن بہرحال اتنا زیادہ نہیں کہ اس کو ہم اگنور کر دیں، اسی پر ہی اپنا عمل ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی طرح ہی ہے۔ صرف سفیان ثوری جو ہیں وہ مدلس مشہور ہیں، لیکن حدیث کے شواہد بھی ہیں اور صحابہ کا اجماع بھی ہے اس بات پر جو اس کی تائید کرتا ہے۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت 524 آئی ہے، قال کہتے ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا الخفین موضوع پر، ہاں جی، یعنی اس کے اوپر کے حصے پہ۔ فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نسیتا، کیا آپ بھول گئے؟ یہاں مغیرہ بن شعبہ ہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ نے مسح کیا وضو کے دوران موضوع پر تو میں نے تعجب کیا، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا یہ معاملہ کہ آپ اس کے اوپر صرف انگلیاں پھیر رہے ہیں بجائے اس کہ پاؤں کو نکال کر دھوئیں۔ تو کیا میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے؟ قال بل انت نسیتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے مجھے جواب میں فرمایا کہ نہیں بلکہ آپ بھولے ہیں۔ بہذا امرنی ربی عز وجل، اسی کے ساتھ ہی میرے پروردگار نے عز وجل، اس نے اپنی رحمت سے اب میری امت پر شفقت کرتے ہوئے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ ایسی صورت میں آپ اپنا موضوع پر آپ مسح کر لیا کریں۔ رواہ احمد و ابو داود، اسے امام احمد اور امام ابو داود رحمہم اللہ دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے لگتا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بقیر بن عامر ضعیف راوی سند کے اندر موجود ہے، جس کو جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اچھا جی، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نا حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ جو اصل عمل ہے وہ کس پر ہے، اہل علم کا اور امت مرحومہ کا قیامت تک کے لیے، وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ موزے یا جرابیں یا یہ جو شوز ہیں اچھی طرح بند کیے ہوئے، پاؤں کو ڈھکے ہوئے، چھپائے ہوئے، تو اس پر وضو کے بعد آپ مسح جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور یہ پروردگار کی طرف سے امت پر آسانی ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور ہم نے اس امت پر کوئی کسی قسم کا کوئی مشقت نہیں ڈالی۔ آگے ہے 525 عزیز طلبہ، حدیث بڑی ہی عام ہے اور بڑی ہی یہ ذکر بھی کی جاتی ہے، اہل علم اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں اپنے مضامین میں، اپنے لیکچرز میں، اور جو خاص طور پر فقہی جو اپنا موضوعات ہیں، اصول الفقہ یا فقہ کے، اس میں علماء یا مدرسین اس کو بڑا کوٹ کرتے ہیں، اور یہ ہے بھی بالکل انسانی جو فطرت ہے اس کے موافق۔ وان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بڑی معروف ہے، انہ قال، وہ خود کہتے ہیں، یہ موقوف حدیث ہے، اثر ہے، کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کس کا رائے کا نام ہوتا، یعنی جو عقل سمجھتی ہے، جو عقل پرکھتی ہے، جو عقل میں آتی ہے بات، اگر دین اسی پر موقوف ہو، ڈیپینڈ کرتا ہو، لکان اسفل الخف، تو پھر کیا ہوتا کہ جو موزے یا جرابیں ہیں ان کے نچلے والے حصے میں اولا بالمسح، مسح کرنا زیادہ درست معلوم ہوتا، من اعلیٰ، اس کے اوپر والے حصے کی نسبت۔ تو جی ٹھیک ہو گیا۔ اگر عقل میں آنے والی چیز ہو دین کی ہر شے، تو پھر سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب مسح کرنا ہے تو پھر نیچے مسح کرنا چاہیے، اوپر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی تھوڑا بہت کوئی گرد یا کوئی غبار یا گندگی یا کوئی پارٹیکلز وغیرہ ہیں وہ نچلے حصے میں لگتے ہیں، اوپر نہیں لگتے۔ لیکن دین چونکہ رائے کا نام نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پیروی ہے، یہ نہ ہے دین اسلام، اس لیے اس سے عقل کو اس میں دخل ہی نہیں۔
جو چیز دین عقل کے مطابق ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اس کو مان لو، جو نہیں اپنے اللہ کی طرف اس کو ریفر کرو۔ وقت رہی تو رسول اللہ، تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح اللہ ظاہر خفیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسح کر رہے تھے موزوں کے اوپر کے حصے پر، نیچے نہیں کیا انہوں نے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے، جبکہ دین ہمارا کہتا ہے کہ نہیں، اوپر پھیر لو وہ کافی ہے۔ رواہ ابو داود والدارمی، یہ معنی ہو، اسے امام ابو داود نے بھی روایت کی ہے اور امام دارمی نے سنن دارمی میں اسی مفہوم کی ایک روایت ذکر کی ہے۔ تو بعض صحابہ بھی کچھ نا مسح کے معاملے میں مثلا ایک پر غسل جنابت جو ہے وہ فرض ہو گیا، سفر میں پانی نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ انہوں نے مٹی کے اندر لیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پانی تو نہیں، لیکن مٹی کے اندر جیسے ہم مسح کرتے ہیں، ہاتھ مار کے تیمم کر لیتے ہیں اور وضو کی جگہ تیمم ہو جاتا ہے مٹی کے ساتھ، پاک مٹی، اسی طرح اگر پانی نہیں تو میں نے غسل کرنا ہے تو میں پورا جو ہے وہ مٹی کے اندر لیٹ کر، جیسا وہ گدھا لیٹتا ہے نا، تو اس طرح اپنا، یا جانور گھوڑا وغیرہ اپنے آپ کو خارش کرنے کے لیے یا تو زمین پر وہ لیٹتا ہے، اس طرح وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ لتھیڑ لیا اپنا مٹی کے اندر۔ لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، شریعت میں اپنی رائے کا نام نہیں ہے کہ چونکہ قیاس کر کے آپ اس تیمم پر آپ اپنے آپ کو مٹی میں لتھیڑ لیں اور کہیں جی بس میں نے غسل کر لیا۔ نہیں، آپ کے لیے یہ کافی تھا کہ آپ تیمم ہی کر لیتے، تیمم کرتے تو آپ کا وہ غسل کی جگہ پہ کافی ہو جاتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہے حکم اس کے بارے میں، مسح کے بارے میں۔ باب تیمم آ گیا، کتاب الطہارہ، تیمم الفصل الاول۔ تو یہ مسح کے بعد تیمم آپ جانتے ہیں اس کا معنی تھا قصد کرنا، ارادہ کرنا لغت میں۔ فتیمموا صعیدا طیبا، قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ پانی نہ پاؤ، یا پانی جو ہے وہ مل نہیں رہا، یا پانی استعمال کرنے سے خطرہ بیماری کا بڑھنے کا امکان ہے، یا کوئی زخمی ہے انسان، تو زخمی انسان ہے تو اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم تیمم کرو اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھو، اور آپ کو بالکل اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ وضو کرنے والے کا ہے۔ اور اسی طرح تیمم بدل ہے غسل جنابت سے بھی۔ غسل جنابت اگر ہے کسی پر تو اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ پانی وہ مٹی کے اندر اپنے آپ کو اپنا لپیٹ لے اور منہ سے ہیڈ ٹو فٹ جو ہے وہ مٹی کے اندر وہ اپنے آپ کو اپنا لتھیڑ لے، نہیں، بلکہ کیا کرے کہ وہ مٹی زمین پر ہاتھ مارے دونوں اور اسی طرح وہ تیمم کر لے۔ تو انشاءاللہ پانی ملنے تک، یا پانی جو ہے وہ اس کے جواز تک جب تک جائز ہے، وہ تیمم جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ تیمم کا بیان، الفصل الاول۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث۔ لو جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، شان، مرتبہ، آپ کی عزت، عظمت، وقار، آپ کی اور آپ کی امت کی بھی ساتھ، اس حدیث سے واضح ہے۔ کہتے ہیں فضلنا، ہمیں فضیلت دے دی گئی، علی الناس، باقی امتوں پر، لوگوں پر، بثلاثۃ، تین وجہوں سے، تین معاملات سے۔ کیا؟ جعلت صفوفنا کا صفوف الملائکہ، ایک تو ہماری صفیں جو ہیں وہ کر دی گئیں، رکھ دی گئیں، کس مقام پر؟ فرشتوں کی صفوں کی طرح۔ کسی اور یہودی مذہب میں یا عیسائی مذہب میں اس طرح کی عبادت کرتے وقت صفیں بنانے کا حکم کوئی نہیں، اور صف بھی اس طرح کی ہو 5 وقت جماعت کے ساتھ، سیسا پلائی، اس کے اندر کوئی رخنا نہ ہو، کوئی اس کے اندر گیپ نہ ہو، اور بالکل سیدھی صفیں۔ اور کمال تو اس وقت ہوتا ہے جب جناب عزیز طلبہ، کمال اس وقت ہوتا ہے جب میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حرم کے اندر رمضان المبارک میں اگر آپ کو اللہ موقع دے حرم کے اندر
عمرہ وغیرہ پہ جانے کا یا حج کے دوران آپ دیکھیں تو 90 لاکھ حاجی جو ہے جہاں کہیں بھی ہے، کوئی گاڑی کے اندر ہے، کوئی گاڑی کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کوئی اپنی بلڈنگ میں ہے، کوئی دکان میں ہے، تل ترنے کو جگہ نہیں ہے، اور نماز کے لیے اقامت ہو گئی ہے، صرف امام اتنا کہہ دیتا ہے سوو استقیمو واعتدلو، 3 الفاظ بولتا ہے بس جناب، تو وہ سب دیکھتے ہیں کہ اول سے آخر تک صفیں جو ہیں وہ سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہیں۔ اتنا ڈسپلن اللہ پاک کے حکم سے جتنا اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، دنیا 100 مرتبہ بھی آ جائے، بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ ٹریننگ لینے والے دینے والے آ جائیں، اتنا ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور آنن فانن 1 منٹ کے اندر خاموشی چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں کی صفوں کی طرح ہماری صفوں کو کر دیا گیا، کسی امت کو یہ نصیب نہیں۔ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، اور رکھ دی گئی ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پوری زمین کو مسجد۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں بھی جس وقت بھی ٹائم آئے، اگر پانی نہیں تو ہاتھ زمین پہ مارو، اور مار کر جناب اسی وقت کھڑے ہو جاؤ، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لو، مسجد۔ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا، اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے ایک طہور یعنی طاہر مقام، ایک پاکیزگی کا بنا دیا گیا، پوری زمین کو، روئے زمین کو طاہر بنا دیا گیا، مطہر بنا دیا گیا، خود بھی پاک ہے، پاک کرتی بھی ہے۔ اذا لم نجد الماء، جب تک کہ ہم پانی نہ پائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا پلیز، کہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں فضیلت دی۔ بعض روایات، صحیح مسلم کی روایت میں 5 کا بھی ذکر ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اچھا جی، 527 ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وان عمران، سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مرویہ، قال کہتے ہیں کننا فی سفر، ہم سفر میں تھے، مع النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فصلی بالناس، تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فلما انفصل من صلاتی، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے، اذا ہوا برجل معتزل، تو آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک آدمی الگ بیٹھا ہوا ہے، الگ تھلگ ہو کر، لم یصلی مع القوم، اس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، الگ ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، ما منعک یا فلان، اے فلان، تجھے کس چیز نے روکا، ان تصلی مع القوم، کے دوسرے اپنے ساتھی لوگوں کے ساتھ تو نماز پڑھے، الگ ہو کے بیٹھ گیا تو۔ قال، کہنے لگا، اصابتنی جنابتن، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنابت نے پا لیا ہے، یعنی میں جنبی ہوں اور سفر میں ہوں، پانی ہے نہیں ہے، یہ تھا معاملہ۔ ولا ماء، اور پانی کوئی نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، علیک بالصعید، تجھے لازم تھا کہ تم مٹی کو بنا لیتے،